السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حمده صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عزیزان محترم، حاضرین کرام، اس آیت پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا. یہ ایسی جامع آیات ہے جس میں عبادت و معاملات دونوں ایک جمع ہے. انسان کی وہ زندگی کامیاب ہے جس کی عبادت بھی درست ہو، جس کے معاملات بھی اچھے ہوں. انسان کیوں سمجھے کہ انسان کا تعلق دو طرح سے ہے. ایک روحانی تعلق ہے اور ایک جسمانی تعلق ہے. روحانی تعلق بندے کو خدا سے ہے. روحانی تعلق امتی کو نبی سے ہے. روحانی تعلق شاگرد کو استاد سے ہے. روحانی تعلق مرید کو اپنے پیر سے ہے. یہ تعلق روحانی ہے. اور ایک تعلق جسمانی ہے. اس میں سب سے زیادہ قریب ترین تعلق کو ماں باپ کا ہے. جسمانی تعلق ماں باپ سے، جسمانی تعلق بھائی بہنوں سے ہے، جسمانی تعلق چچاؤں پھپھاؤں سے ہے، جسمانی تعلق خالہ خالوؤں سے ہے، جسمانی تعلق اپنے بچوں سے ہے. یہ جسمانی تعلق ہے. ایک روحانی تعلق ہے. تو انسان جسمانی تعلق میں بھی درست رہے اور روحانی تعلق میں بھی اچھا رہے تو وہ انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہے. روحانی تعلق میں مضبوط جو تعلق ہے وہ اللہ سے. جو انسان اپنا روحانی تعلق مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا.
اور جسمانی تعلقات میں جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، روحانیت میں جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اور حقوق میں جسمانی اعتبار سے جو تعلق مضبوط رکھنا ہے وہ تعلق ماں باپ کا ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کو اللہ سے بھی تعلق رہے اور بندے کا اپنے ماں باپ سے بھی تعلق رہے، اس کا بھی حق بجا لائے، ان کا بھی حق بجا لائے۔ روحانی جو تعلق ہے اللہ سے، وہ تعلق اس کی عبادت، اس کے احکام کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعبدوا الا اياه فرمایا۔ کہ عبادت کی جائے تو صرف اس کی، اس رب الجلال کی عبادت کی جائے، اور چاہیے کہ بندے کو اس کی عبادت کرے، یہ اس کا حق ہے، یہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر حضرت انسان سے کہا گیا کہ اے انسان، تیری زندگی، تیری تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ تو اس کی عبادت کرے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس کی عبادت کرے۔ تو اللہ کا حق بندے کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اسے یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس کا نام جپے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، اس کے احکام پر عمل کرے۔ پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی کہ وہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماں باپ وہ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، وہ جو ہیں جیسے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، مگر تمہیں یہ حکم ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فقہ نے فرمایا کہ وہ غیر مسلم ہیں، اتفاق، اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان بچے کے والدین اسلام کی دولت سے دور رہے، اللہ نہ کرے، اللہ اس کے صدقے میں اللہ اسے بھی ایمان والا بنا۔ خدا کا خاص اگر ایسا ہو، وہ غیر مسلم ہیں اور وہ پوجا پاٹ کے لیے خاص مقام پر جانا چاہتے ہیں، تو فقہ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں کہ تم لے کر وہاں تک چھوڑو، وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، تم نہ چھوڑو نہیں،
ہاں البتہ وہ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو تم وہاں سے پکڑ کر لا کر کے تم اس کے گھر تک چھوڑ دیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے یہ کر دیا، ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ماں باپ کا حق ادا کر دیا، ہم نے ماں باپ کو کھلایا پلایا پہنایا اڑایا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ ہم جتنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ اس کی حد نہیں ہے۔ بتلایا گیا کہ کسی شخص نے اپنے والدین میں سے کسی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے حج کرایا، ایک نہیں بلکہ 7 مرتبہ حج کرایا۔ یوں سمجھو کہ یہاں سے تو فلائٹ میں لے گیا، وہاں جانے کے بعد بھی کوئی کم ہے۔ ماں باپ کو جب لے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو جب لے جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا بوڑھے ماں باپ کو جب بچے خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو حج کرائیں، جب وہ حج پہ لے جاتے ہیں تو ماں باپ عمر کی وجہ سے وہاں کی پبلک کو دیکھ کر کے، وہاں کی محنت و مشقت کو دیکھ کر کے چڑپڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہے۔ مگر بچہ شوق سے تو یہاں آج لے گیا ہے، تھوڑی سی چڑپڑاہٹ سے وہ کیا کرتا ہے، کہیں کو تو لایا میں ان کو۔ کئیوں کو ایسا ہم نے دیکھا، ہاں وہ بھی ہیں جو ان کی اس تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی برداشت ہم کر لیتے ہیں تو اللہ کے پاس کا بڑا اجر ہے۔ تو یہ صرف فلائٹ میں لے جا کر کے وہاں طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرانا نہیں، بلکہ وہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک نہیں 7 مرتبہ حج ادا کرایا۔ پھر اس کے بعد متوجہ ہوا شاید کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے تو نے ماں کا کیا حق ادا کرتا ہے کہ درد سہ کے وقت، تیری پیدائش کے وقت اس نے جو درد سہی تھی اس کا ایک آہ کو بھی تو نے حق ادا نہیں کیا، ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، جبکہ اس نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک پالتی رہی۔ پھر اس کے بعد تکلیف برداشت کر کے تیری پیدائش کی تکلیف کو برداشت کیا، تجھے پالا پوسا بڑا کیا، یہ الگ احسانات ہیں۔ مگر ایک آہ یا ایک دودھ کا قطرہ جو تجھے پلایا اس کا حق ادا نہ کر سکا تو تو پوری زندگی کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو احسان محترم، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ سب سے بہتر سلوک کے یہی حقدار ہیں۔ ان سے جب گفتگو کریں تو نرم لہجے میں گفتگو کریں، ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کریں تو پورے توجہ کے ساتھ گفتگو کریں۔ ایسا کہ ہوں ادھر بھی کر رہا ادھر بھی کر رہا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ماں باپ آپ سے گفتگو کرتے ہیں یا آپ ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو بالکل پورا توجہ کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ ان سے گفتگو کریں، جو وہ کہتے ہیں سنیں، توجہ سے ان کی گفتگو کو سنیں اور پوری توجہ کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو کر کے بات کریں۔ جب وہ بیٹھیں نیچے تو کبھی اوپر بیٹھنے کی جرأت نہ کریں، وہ جس جانب بیٹھے ہیں اس طرف پیر پھیلانے کی جرأت نہ کریں، ان سے نرم گفتگو کریں۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہو، ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہو، نرم لہجے میں بات کریں۔ ہمارے دنیائی مفاد کے واسطے، دنیائی فائدے کے لیے کسی بڑے آدمی سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو بڑا نرم لہجہ رہتا، ذرا سخت کرے تو کہاں میرا نقصان ہوتا کی جائے گی، کیا آرڈر ملتا کہ نہیں، کیا کینسل ہو جاتا کی جائے گی۔
ہم دنیائی معاملے میں ایسے انداز کو اپناتے ہیں کہ وہاں گفتگو ہمارا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ تم جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو بڑے نرم لہجے میں بات کرو، بڑے پیارے انداز میں بات کرو۔ اور کہتا ہے وہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور انہیں اتنی ہلکی سی سختی بھی نہ ہو، ہلکی سی سختی بھی نہ ہو کہ اف تک ان سے نہ کہو، اتنے نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرو۔ جب ان سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز سے، نرم انداز سے بات کرو۔ جب ان سے گفتگو کرو تو پورا کنسنٹریشن، پوری توجہ ان کی طرف ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم ہی نہیں بلکہ وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا اس وقت مثال ہوتا ہے جب آپ کی عمر 4-5 سال ہے۔ اب تو بچے ہیں، مگر حکم ہے کہ ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ سلوک اس طرح کی جائے۔ اگر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی خالوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی سہیلیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک وقت وہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کا دربار سجا ہے، صحابہ جگمگاتے تاروں کے مانند سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب اندازہ کریں وہ کیسا نورانی منظر تھا ہوگا، وہ کیسی نورانی محفلیں سجتی ہوں گی۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو بات سمجھنے کے لیے کوئی آج کا بڑا پیر ہے، کوئی پرہیزگار بزرگ شخصیت ہے جو ان کے چاہنے والے جیسے ان کے اطراف ہو لیتے ہیں، تو یہ تو ان کا تصدق ہے، ان کا اتارا ہے جو ان کو یہ عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ تو نبی علیہ السلام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، صحابہ ان کے اطراف بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مائی چادر اوڑے نبی علیہ السلام کی طرف آ رہی ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ اس مائی پر پڑتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ان کا استقبال کر کے انہیں وہاں سے لے کر کے اپنی جگہ پر لاتے ہیں، اپنی کالی کمبلی بچھا کر کے انہیں بٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ ان سے کلام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب تک وہ بیٹھی رہی گفتگو کرتی رہی، سرکار کسی طرف التفات نہیں کرتے، کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے، بس آپ کی توجہ اسی مائی کی طرف ہے۔ کافی دیر گفتگو کے بعد جب وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو سرکار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، کچھ نوازتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں دور تک ودا کرتے ہیں۔ جب وہ چلی جاتی ہیں تو یہ پاک علیہ السلام واپس آتے ہیں تو صحابہ حضرت اللہ کے رسول اسلام اس مائی کے مقدر پر قربان جائیں، وہ کیسی قسمت والی ہے کہ دو جہاں کا سلطان اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اماموں کا سردار اس کا استقبال کرتا ہے، اپنی کالی کمبلی بچھا کر کے ان سے گفتگو کرتا ہے نرم لہجے میں۔ وہ کیا مقدر کہ سکندر ہے، اللہ کے رسول بتائیں کہ وہ کون ہے، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے، کہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا حسن شروع کیا، ان کے ساتھ آپ نے ایسا اچھا برتاؤ کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میری ماں ہے، وہ میری ماں ہے۔ وہ ماں کون؟ وہ ماں آمینہ نہیں ہے، اس لیے کہ آمینہ تو اس وقت پردہ فرمائی تھی جب نبی پاک علیہ
4 سال کے تھے. تو یہ کون سی ماں ہے؟ تو کہا یہ ماں میری دائی حلیمہ ہے جن کا میں نے دودھ پیا. تو جن کا دودھ پیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو پھر جس ماں نے ہمیں چنا ہو تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ تو عزیزان محترم، نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے پاؤں کے قدموں تلے ہے. جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے. ہم بچوں کو یاد دلاتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، دیکھیے الجنت تحت اقدام امہاتکم، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک ہی معنی ہے. تو کیا جنت اتنی چھوٹی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی؟ کہا نہیں، بلکہ ماں کے قدموں میں پڑے رہنا جنت سے ملتی ہے. ماں کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے. رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. رب راضی اس وقت ہوتا ہے جب یہ راضی ہوتے ہیں. جب یہ راضی ہوتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، واللہ والے جو ماں باپ کو راضی کرتے ہیں اور اپنے رب کو بھی راضی کرتے ہیں. ماں باپ کی رضا میں اس کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے. ہم ماں باپ کو چھوڑ دیے، ایسے عبادت میں لگے کہ رب کو راضی کریں. ماں باپ کی رضا کے بغیر رب نہ ملنے والا. حضرت بایزید بسطامی مشہور زمانہ اللہ کے ولی ہیں. خیر القرون کے زمانے کے تابعین بایزید بسطامی بڑے صاحب کرام بزرگ، جن کے سلسلے میں ہزاروں اولیاء، جن کی مریدوں کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے پیروں کے وہ پیر ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ اماں میں تجھے راضی کروں کہ اس رب کو راضی کروں. ماں تیرا حق تو معاف کر دے، میں اسے راضی کر لوں. تو فرمایا جا بیٹا میں اپنا حق معاف کر دے. اس کی رضا میں، اس کی جستجو میں چل بسے. آپ جانتے ہیں آج ہم دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے. بندی دنیا اتنی رنگیلی ہے، اتنی چمکیلی ہے کہ دنیا چھوڑ کر کے جنگلوں کی طرف جانا کوئی پسند نہیں کرتا. وہ زمانہ تھا اللہ کی طلب میں، اللہ کی جستجو میں نکل جاتے. حضرت بایزید بسطامی 12 سال تک گھر کا رخ نہیں کیا، جنگلوں پہاڑوں میں پھرتے رہے، اس کی یاد میں رہے، اس کی طلب میں رہے، اس کی جستجو میں رہے، اس کو پانے میں لگایا. ایسا بھی آیا کہ چلتے چلتے اسی اپنے شہر بستان سے گزر رہے تھے. 12 سال گزر گئے، ماں سے اجازت لے کر نکلے تھے رب کی جستجو میں، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی پانے کے لیے، رب کی طرف میں نکلے تھے. 12 سال گزرنے کے بعد اتفاق سے اپنے شہر سے گزر ہو رہا تھا تو خیال آیا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں، ماں سے ملاقات کر کے نکلوں آگے. جب گھر پر پہنچے تو رات کا وقت تھا.
دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، خیال ہوا کہ رات کا وقت ہے، ماں کے نیند میں خلل ہوگی، اچھی بات نہیں ہے کہ ماں کو رات میں جگاؤں، بہتر ہے کہ یہیں بیٹھ جاؤں۔ دروازے پر ہی بیٹھ گئے، باہر بیٹھ گئے، رات گزری، صبح کا وقت، فجر کا وقت ہے، نالی میں سے پانی آ رہا تھا باہر، خیال ہوا کہ ماں فجر کے لیے بے دخل ہو چکی ہے، اب میں دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو اب بتائیے کہ 12 سال کے بعد آ کے کوئی کھٹکھٹایا تو جواب اندر سے کیا آنا چاہیے؟ کوئی 12 سال کے بعد کھٹکھٹایا ہے، کوئی کتنے کھٹکھٹائے ہوں گے 12 سال میں، کتنے کی دیر باہر سے آواز دیے ہوں گے، مگر دروازہ کھٹکھٹائیں تو اندر سے آواز آنی یہ چاہیے کہ کون؟ صبح کے اس وقت میں کون آیا؟ آواز تو یہی آنی چاہیے، مگر اندر سے آواز آتی ہے بیٹا بایزید ابھی آئی، بیٹا بایزید ابھی آئی۔ یہ ماں ہوتی ہے، آپ بھی اندازہ کریں، زندگی اپنی بیوی کے ساتھ گزار لیں گے، بہت کم محسوس ہوگا کہ آپ کے کچھ ایکٹیویٹیز سے وہ سمجھیں گے کہ یہ میرا شوہر آیا ہے، مگر ماں وہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نقل و حرکت سے سمجھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ وہ ماں ہے۔ تو کہیں کہ بیٹا بایزید ابھی آئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بایزید گھر سے دور 12 سال ہے، پراگندے بال ہیں، کپڑے پرانے پھٹے ہیں، حالت خراب ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، اے اللہ بایزید تیری طرف میں 12 سال لگا دیا، کیا ابھی تو اسے نہیں ملا؟ کیا اس نے تجھے ابھی نہیں پایا؟ مولا تو اسے اپنا بنا لے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ 12 سال میں خاک کھنگالنے کے بعد وہ کیفیت مجھ میں نہیں آئی، میری ماں نے میرے لیے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائی تو اللہ مجھے مل گیا۔ تو کہا کہ میں کہاں چلا اس کو تلاش کرنے کے لیے اور میں اس کو کہاں پا لیا۔ تو اس کو پانا ہے، اس کو پانا ہے، اس کو طلب کرنا ہے تو کہیں اور نہیں، ماں باپ کی خدمت میں وہ مل جاتا ہے، ماں باپ کی اطاعت میں، ماں باپ کی خدمت میں وہ مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ ماں کا درجہ ہے، ان کی خدمت میں رب کی عطائیں ہیں، اس کی نعمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ رب سے عرض کیا کہ مولا وہ کون خوش نصیب بندہ ہے، دنیا میں تو ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنا دوست اچھا چاہتا ہے، کوئی برا دوست نہیں چاہتا کہ میں کسی برے سے دوستی کروں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دوست دے گا کیونکہ اسے وصیت ہے۔ تو موسیٰ نے عرض کیا مولا جنت میں میرا کون دوست ہوگا؟ ارشاد فرمایا فلاں علاقے میں فلاں نام کا شخص ہے جو پیشے سے قصاب ہے، وہی تیرا جنت میں دوست ہے۔ کون ہے یہ؟ حضرت موسیٰ، اولو العزم پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ بولے ہاں، پیشے سے قصاب اور میرا ساتھی جنت میں، اس کا کیا عمل ہے، وہ کیا کردار کا مالک ہے، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے، اس کے کیا اعمال ہیں۔ جو نشاندہی کی گئی تھی رب کی طرف سے، سیدھے حضرت موسیٰ پہنچے اس شہر، اس قصاب کی دکان پر، نام پوچھتے پوچھتے اس قصاب کی دکان پر پہنچے اور لگاتار دیکھتے رہے کہ یہ اس کا کیا عمل ہے، اس کا عیب وہ کون سا کردار ہے جس کی بدولت اللہ نے اسے میرا دوست بنایا۔ شام ہو گئی، کوئی ایسا کام معلوم نہ ہو سکا کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر اسے میرا دوست بنایا جائے۔ شام ہو گئی تو زمانہ ایسا تھا کہ مسافر ہوتے تو لوگ اپنے گھر میں اسے ٹھکانہ دیتے، تو حضرت موسیٰ وہ تو پہچانتا نہیں تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں مسافر ہوں، اگر تم چاہو تو تمہارے گھر قیام کرو ایک رات۔ تو حضرت موسیٰ کہلا بھیجے
گھر کو کہ ایک مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے، اس کا بھی انتظام کیا جائے، ساتھ چلے۔ کہا کہ دن بھر تو میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا کام نہیں جو جنت میں میرے دوست ہونے کے لائق ہو۔ رات گھر پہنچے، اب ایک قصاب کے گھر گیا، جاتے جاتے اس نے گوشت سے کچھ قیمہ بنا لیا، اچھی طرح اسے نرم کچل کے قیمہ بنا لیا، قیمہ گھر لے گیا، اسے صاف کیا، پکایا اور اپنی ماں کو اس کی خدمت کی، اسے اس کی صفائی کی۔ اس کی خدمت کے بعد وہ کھانا جو پکایا گیا تھا، نرم نرم کھانا، گوشت نرم نرم چبا ہوا قیمہ کھانا اسے کھلانے کے بعد وہ کھا لیا۔ عزیزان محترم، ضعیف ماں ہیں، بالکل ضعیف ہیں، وہ حرکت نہیں کر سکتی، نقل حرکت نہیں کر سکتی، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، اب کھانا بھی سخت کھانے نہیں کھا سکتی، تو ماں کا خیال یہ کیا کہ اس نے نرم کھانا بنا کر کے اس کی خدمت کی، اس کی جو خدمت ہو سکتی خدمت کرنے کے بعد اسے کھلایا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو کہا اشارے سے بس بس، تو وہ رک گیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں قریب گیا، سننا چاہا تو میں نے سنا کیا کہتی ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ نبی کا صحابی بنا دے، اس کا دوست بنا دے۔ تو عزیزان محترم، ماں کے زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے ایسے ہوئے کہ حقیقت میں بدل گئے، قبول ہو گئی دعا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے بندے خدا، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو کہا کیسے ہو کیسے؟ تو کہا تیری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا دوست بنا دے۔ کہا تیری دعا قبول اس لیے ہو گئی، میں کوئی اور نہیں، میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، اور اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ میرا دوست کون ہوگا، تو تیرا نام لے کر، تیرے پیشے کا نام لے کر کے بتایا تو میرا دوست ہے۔ تو عزیزان محترم، جنت میں وہ اس کا دوست، موسیٰ کا وہ دوست ہے، وہ کس خدمت سے، وہ کس عمل سے، وہ کون سے کام سے اسے موسیٰ کی دوستی، موسیٰ کی صحبت سے مل رہی ہے، کوئی اور نہیں بلکہ ماں کی خدمت ہے، ماں کی خدمت ہے، اور ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے۔ اور ماں کی دعا ہم دیکھتے ہیں لوگ ماں باپ سے تو دعا بہت کم کراتے ہیں، حضرت کے پاس آتے ہیں، حضرت دعا کرو صاحب، مولانا کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، حافظ صاحب کے پاس جاتے ہیں، اب یہ ذرا کم ہے تو صاحب کے پاس گیا تو گلاٹا مارتا ہوں، اب ایسا کہ صاحب اس کا پورا جو ہے بھلائی کر دیتا، صاحب کے صاحب کو لے کے اس کی نہیں ہے تو تمہاری کہاں سے کرتا۔ اللہ ماشاءاللہ ایسے نہیں کہ ہر صاحب ایسے ہوں، مگر آج تو دھندا بنا لے، سب سے بہترین دھندا، نو انویسٹمنٹ اور بہترین کمائی کا ذریعہ، بہترین ٹوپی ڈالو، لمبا جبہ ہرا پیلا ڈالو، آرام سے دکان چلاتے رہو، دھواں دم کرتے رہو، یا پھر جو ہے کاغذ پلیتے کرتے رہو، آتا کچھ بھی نہیں۔ اور عجیب اتفاق بھی ہے لوگوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ٹانکا بندھا ہوا ہے، سورہ فاتحہ پڑھو حضرت پہلے تو نہیں لا مولانا تمہیں پہلے چڑھو، بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، مگر کیا ہے کہ صاحب بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، مرشد بنا ہوا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں اس کے پاس دعا کر رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان سے دعا نہ کراؤ، کراتے ہیں تو کراؤ، کوئی بات نہیں ہے، مگر تمہارے دعا میں جو اثر، تمہارے لیے دعا میں جو اثر سب سے بہتر کوئی ذات ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر بچوں کے لیے کسی اور کی دعا نہیں ہو سکتی، صرف ماں باپ کی یہ دعا ہے جو اس کے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں اوروں کے، آپ صاحب کے پاس بھی دعا کرو، مولانا سے دعا کرو، حاجی صاحب سے دعا کرو، نمازی صاحب سے دعا کرو، کسی سے دعا کراتے ہیں کراؤ، دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں، دعا کراتے ہیں، مگر تمہارے حق میں سب سے اثر انداز اگر کسی کی دعا ہے تو وہ ماں اور باپ کی دعا ہے۔ ماں باپ کی دعا عام انسان ہے، ماں باپ کی دعا انبیاء کے لیے بھی کام آتی ہے، نبی ہے اپنے وقت کا، مگر ماں نبیہ نہیں ہے۔
کیونکہ عورتوں میں نبوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب اللہ سے کلام کرنا چاہتے، بات کرنا چاہتے تو طور پر چڑھتے، طور پر چڑھتے۔ تو کبھی حکم ہوا کہ بے دھڑک چڑھتے تو فخنا علیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ چپل اتار کر چڑھنا، چپل اتار کے چڑھنا، اس لیے کہ تم مقدس وادی، مقدس جگہ پہ آ رہے ہو، جہاں تمہیں میرا دیدار ہوگا، جہاں تم مجھ سے ہم کلام ہوگے، کلام کرو گے۔ یہاں نالین چپل پہن کر نہیں، چپل اتار کے آنا، چپل اتار کے چلتے اور بے دھڑک چلتے۔ جب بھی گفتگو کرنا ہوتا تو کلام کرنا ہوتا بے دھڑک چلتے۔ ایک وقت ایسے ہی بے دھڑک چل رہے ہیں تو آواز آئی، موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ ہمیشہ بے دھڑک چلتے، آپ کہا کہ اب سنبھل کے آنا۔ کہا کیا بات ہے؟ بولا، کہا کہ اب تک تمہاری ماں باحیات تھی، ظاہری دعائیں ان کی تمہارے ساتھ تھیں، تم کیوں آئے تو بھی چلتا تھا، ان کی دعائیں ساتھ تھیں، اب ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، سنبھل کے آنا۔ تو عزیزان محترم، وہ انبیاء بھی ہو تو ان کے لیے ان کی ماں کی دعا ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ان کی دعا ایسے اثر کرتی ہے، ایسے اثر کرتی ہے۔ ہونا چاہیے کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان سے دعائیں لے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے، بلکہ ان کی دعائیں لیں۔ ان کی دعائیں زندگی کو سنوار دیتی ہیں، ان کی دعائیں آخرت کو سنوار دیتی ہیں۔ ان کی دعا مستجاب الدعوات جیسی ہوتی ہیں، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی کوستے ہوئے بھی دعا کرتی ہیں تو اللہ ان کی دعا کو سن لیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ بھی کبھی کوستے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کبھی کوستے ہیں، مگر بچوں کو کوسنا مناسب نہیں ہے۔ بچوں کو ہر حال دعا ہی دینا چاہیے۔ اگر کوس بھی رہے ہیں تو اس میں الفاظ ایسے ہونے چاہیے۔ حرم کعبہ کے امام عبد الرحمن سدیس، جو آج جو ہے وزیر سعودی حکومت کے وزیر تعلیم ہیں اور حرمین کے ذمہ دار ہیں اور بڑے عالم ہیں عرب کے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غالباً اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وہ ایک قریہ دیہات کے رہنے والے، اللہ نے ان کو اتنے بلند مرتبے میں فائز فرمایا کہ دنیا میں جس طرف چلتے ہیں تو حرم کا امام آ گیا اس طرف، عبد الرحمن سدیس۔ حرم کے بہت سارے امام ہیں، ان اماموں میں اماموں کا امام ہے عبد الرحمن سدیس۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ہم قریہ دیہات کا رہنے والا، غربت کی زندگی گزارنے والے، ہمارا گھرانہ بڑا غریب گھرانہ۔ اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر مہمان آئے جن کے لیے اچھے کھانے پکائے گئے، مگر کھانے پکانے کے لیے ایسا کوئی سرمایہ مال نہیں تھا کہ کافی مقدار میں پکایا جائے تاکہ سب کھائیں۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے، مہمان آ گئے تو ہمارے بچے خوش ہو جاتے، کہیں کو بولے تو ان کے سرے میں ہمارا کچھ اچھا ملا، اچھا پکا بھی ہے۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ باہر سے آ گئے تو پھر اسپیشل ذرا بنتا تو خوش ہو جاتے ہیں، آئے تو اسپیشل بنتا۔ اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی یہ جو بنا ہے یہ آپ کی تو فیض ہم کھا رہے ہیں، مگر وہ زمانہ ایسا نہیں تھا۔ اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں مہمان آتے ہیں تو تنگی کی، غربت کی وجہ سے اتنا ہی بنتا ہے جتنا مہمان کھا سکتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہی بنا تھا جتنا مہمان کھا سکتے تھے۔ میں بچپن کی وجہ سے، بچپن میں جو شرائط ہوتی اس کی وجہ سے ماں سے کہا کہ ماں مجھے وہ دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ ماں مجھے وہ دینا، ماں مجھے وہ دینا، تو ماں کہتے رہی کہ اگر اسے دے دوں گی تو مہمانوں کو کم ہو جائے گا، پکا ہی اتنا ہے کہ مہمانوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ماں انکار کرتے رہی، میں مانتا رہا، نہ دینے کی صورت میں ضد اور شرارت ایسی ہوئی کہ میں باہر گیا، لا کے مٹی لا کے اٹھا کے ہنڈی میں ڈال دیا۔ جب دیکھے میں نے کہا تو انہیں بھی دیکھا، بس شرارت شریر ہوتے ہیں، بچے شریر ہوتے ہیں، ایسی شرارت مجھ میں تھی۔ کہا کہ جب مجھے ہی نہیں دیتے ہیں تو میں جب نہیں کھاؤں تو وہ بھی نہیں کھانا، لا کے مٹی لا کے میں نے ہنڈی میں ڈال دیا۔ اب بولیے کیفیت ماں کی کیسی ہوگی؟ تھوڑی سی شرارت تو ہمیں منہ میں مٹی پڑو، انگارہ کھو جاؤ، نہ جانے کیسے کیسے کوستے ہیں۔ بس گھڑی کیسی کھڑی ہوتی ہے، کون آمین کہتا ہے نہیں۔ اب ہمارے پاس بچوں کی کیفیت حالت ایسی ہوتی ہے، پریشان انہیں پریشان کہیں کوئی ہو تو نہ انہیں ماں باپ کی خدمت کرا، نہ ماں باپ اسے دعائیں دی، جب بھی کہے تو کوسے ایسے کوسے، اس لیے ساری زندگی اس کی جو ہے تکلیف میں، دکھ میں، پریشانی میں گزر رہی ہے۔
خوشحال زندگی ہوتی. تو عزیزان محترم کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کوسا تو بھی ایسا کوسا, کہا جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. کیڑے لوگوں کا بچہ حرم کا امام کہاں؟ تو کوسنے میں کہا جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے. تو اللہ نے میری ماں کی دعا سن لی, آج میں حرم کا امام ہوں. تو اس شکل میں بھی, اس صورت میں بھی اللہ نے میری ماں کی دعا سن لی. اگر ہم ماں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے ہیں تو اللہ ہماری زندگی بنا دیتا ہے, اللہ ہماری آخرت بنا دیتا ہے, ہمارے مشکل سے نکلنے کا سبب بنتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, 3 بندے ایک ایسے راستے سے گزر رہے تھے, تکلیف میں آئے, بارش آئی تو غار ملا, لمبی چوڑی حدیث پاک ہے, غار میں گھس گئے. بارش سے بچنے کے لیے غار میں گھس گئے. کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک بڑا پتھر آ کے غار کے دروازے کو بند کر دیا, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اب زندہ مردے ہیں, قبر میں دفن ہوئے انسان ہیں. تو انسان محترم اس وقت ایک وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا تو جانتا ہے کہ میں میری والدہ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہوں, جو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں, وہ برتاؤ کا واقعہ بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, پہلے اپنی ماں پھر اس کے بعد بیوی بچوں کی طرف توجہ کرتا ہوں. ایک وقت وہ بھی تھا, ہر روز میں شام کو جب بکریاں لے کر کے واپس گھر آتا تو میری ماں کو کھلا کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا. ایک وقت میں دیر سے پہنچا تو میری ماں سو گئی تھی, جب میں کھانا لے کر پہنچا تو مولا تو جانتا ہے کہ میں اس لیے بیدار نہیں کیا ماں کو کہ اس کی نیند میں کہیں خلل نہ ہو جائے. میں کھڑا رہا, ساری رات گزر گئی, جب آنکھ کھلی تو صبح میں ایسے ہی کھڑا رہا. میری ماں نے مجھے دعائیں دی, مولا وہ جو میری ماں کے لیے میں کھڑا رہا صرف تیری رضا کی خاطر کھڑا رہا, مولا اگر تیرے پاس یہ مقبول ہے تو اس پریشانی سے نکال دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, عزیزان محترم, اللہ نے اس وقت ان کی سن لی, کہا کہ بندے ہم تجھے اس عمل کی وجہ سے تیری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. تو عزیزان محترم, اگر آج کوئی مصیبت میں گرفتار ہے, پریشانی میں ہے, تکلیف میں ہے, وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کی خدمت کرے, ان کو خوش کرے, تمہاری زندگی سمجھ جائے گی, زندگی میں خوشیاں آئیں گی, زندگی کی مصیبتیں ٹل جائیں گی, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, اس کی زندگی بہتر ہوگی. عزیزان محترم, رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے, رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے. ماں باپ کو خوش کرو تو رب خوش ہوگا, اور وہ ماں باپ ہیں, فرمایا کہ ماں تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور تمہارا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. اور ماں باپ وہ ہیں ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کے کون مستحق ہیں, تو فرمایا وہ ماں ہے, پھر اس کے بعد فرمایا باپ ہے. اور یہ ماں باپ وہ چہرے ہیں, اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو کبھی چہرے میں نہ ملیں گے, یہ چہرے کبھی نہ ملیں گے. وہ آنکھیں جو تمہارے لیے ترستی ہیں نہ ملیں گے, وہ ہونٹ تمہیں نہ ملیں گے جو تمہارے لیے دعا کرتی ہوں گی. وہ ماں باپ ہیں جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور فرمایا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا اور ماں کو خوش رکھنا, ایک محبت بھری نگاہ ان کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حج کا ثواب ہے. آدمی مشقت اٹھاتا ہے, برداشت کرتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, جب جا کے وہ اس کا حج ادا ہوتا ہے, مقبول ہے نہیں وہ رب جانتا ہے, مگر مقبول حج کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب ہے. عزیزان محترم, وہ ماں باپ ہیں جن کے ماں باپ کا حیات ہیں, غنیمت جانیں, انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں, ان کی خدمت کر کے رب کی رضا کو پائیں. جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا جائے, تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور ان کے لیے اطالع ثواب کرتے رہیں. جب بھی تم کچھ پڑھیں گے, جب بھی کچھ خیرات کریں گے, جب بھی کچھ کھلائیں گے, جب بھی کچھ پہنائیں گے, اس کا اجر انہیں پہنچتا رہے گا, اور ان کی قبروں کی زیارت کرتے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو اور اس کے اوپر کے کیا کہتے ہیں اس کو, نیچے کی چوکھٹ ہوتی نا, اوپر نیچے کی ڈھیلی اوپر کی
چوکھٹ ہے، میں دہلیز اور چوکھٹ کو چوموں گا، جنت کے دہلیز اور چوکھٹ کو چوموں گا. کم ہو گیا، چومنا نا. پوچھا تو جو ہے ماں باپ نہیں ہے. پوچھا جنت قسم کیسی پوری ہو، قسم کیسی پوری ہو کہ وہ دہلیز اور چوکھٹ کو چومنے کی بات قسم کھائی تھی، قسم کیسی پوری ہو تو جنت میں جا کر چوم کر نہیں سکتا. تو بتلایا گیا کہ تم ماں کے قدم باپ کی پیشانی کو چوم لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. کہا کہ اگر اس کی ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو کہا جاؤ ماں کے قبر کی پینٹی کو، باپ کے سرہانے کو چوم لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، جن کے ماں باپ حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر قادر سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہونے اللہ کی مغفرت فرمائے. ہم تمام کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہمارے لیے ان کو ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے رکھے. السلام علیکم.